ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنا لیا جن پر اللہ نے غضب فرمایا؟ وہ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان شان نزول۔ یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے یہودیوں سے دوستی کی اور ان کی خیر خواہی میں لگے رہتے اور مسلمانوں کے راز ان سے کہتے۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اے سننے والے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہوں نے یہودیوں کو دوست بنا لیا جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ نہ مسلمان ہیں اور نہ یہودی بلکہ منافق ہیں۔ منافقوں کے اسی تذبذب کا حال بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقوں کی مثال اس بکری جیسی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان متردد ہو، کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے اور کبھی اس ریوڑ میں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں۔ شان نزول۔ یہ آیت عبداللہ بن نبتل منافق کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتا اور یہاں کی بات یہودیوں کے پاس پہنچاتا۔ ایک روز حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دولت سرائے اقدس میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت ایک آدمی آئے گا جس کا دل انتہائی سخت ہے اور وہ شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد عبداللہ بن نبتل آیا، اس کی آنکھیں نیلی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، تو اور تیرے ساتھی ہمیں کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ وہ قسم کھا گیا کہ ایسا نہیں کرتا اور اپنے یاروں کو بھی لے آیا۔ انہوں نے بھی قسم کھائی کہ ہم نے آپ کو گالی نہیں دی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے تو انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا تو ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ کے سامنے انہیں ہرگز کچھ کام نہ دیں گے۔ اولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقوں کے اس طرز عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بے شک وہ لوگ بہت ہی برے کام کرتے ہیں، اور ان کے برے کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے ڈھال بنا لیا ہے، پھر اپنی حیلہ سازی سے دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے اور دین اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، تو ان کے کفر اور راہ خدا سے روکنے کی بنا پر ان کے لیے آخرت میں رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ دیں گے، اور قیامت کے دن انہیں عذاب الہی سے بچا نہ سکیں گے۔ وہ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثهم اللہ جميعا فیحلفون له كما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے حضور بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر ہیں۔ خبردار، بے شک وہی جھوٹے ہیں۔
تفسیر صراط الجنان، یعنی وہ دن یاد کریں جس دن اللہ تعالیٰ ان سب منافقوں کو اٹھائے گا تو اس کی بارگاہ میں بھی قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں ہم مخلص مومن تھے، منافق نہ تھے، جیسے آج تمہارے سامنے دنیا میں کھا رہے ہیں، اور وہ اپنی جھوٹی قسموں کو کارآمد سمجھتے ہیں کہ ان کی بدولت بچ جائیں گے، حالانکہ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ خبردار، بے شک وہی اپنی قسموں میں جھوٹے ہیں، اور ایسے جھوٹے کہ دنیا میں بھی جھوٹ بولتے رہے اور آخرت میں بھی بولیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی جھوٹ بولا، اور قیامت کے دن خدا کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔